कुछ इस तरह के केस नंबर 46 पढ़ेंगे। बिना वक्त ज़ाया किए अभी इस किस को स्टार्ट करते हैं। माही की आंख सुबह जाकर खुली थी, जबकि ज़ियान हैदर पूरी रात नहीं सोया था। माही की नज़र ज़ियान हैदर पर पड़ी, जो सोफे पर बैठे उसे गौर से देख रहे थे। वो बेड से कदम नीचे हटाकर अपने जूते को तलाश करने लगी। इसे जूते के बगैर चलने की आदत नहीं थी। ज़ियान हैदर सोफे से उठे और बेड की दूसरी तरफ जाकर इसका जूता ले आए। वो इसके कदमों के पास बैठ गए। उन्होंने एक एक करके इसके पाँव में इसका जूता पहनाया। माही की आंखों से पानी बहने लगा। वो कहाँ ले आई थी ज़ियान हैदर जैसे शख्स को? माही आंसू बहाने से ना तो रात वापस आएगी, ना वो लम्हा। उठो, हमें घर जाना है। ज़ियान हैदर उठा तो फौरन माही भी उठ गई। ज़ियान हैदर ने इसके गले में मौजूद दुपट्टे को इसके सर पर दिया और इसका हाथ पकड़ते इसे क्लब से घसीटते बाहर ले जाने लगी। वो माही का हाथ अपनी गाड़ी के पास लाकर झटक चुके थे। माही के ऊपर इन्हें गुस्सा था। ज़ियान हैदर अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गई। माही भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खामोशी से बैठ गई। गाड़ी चलने लगी थी। 5 लाख का बेचा था तुम्हारी दोस्त ने, माही। माही ने सर झुका लिया। जब मैं आया तो एक लड़का मौजूद था कमरे में। मैंने तुम्हें 50 लाख में खरीदा रात को, माही। माही सुनकर घबरा गई। सच बताओ, ऐसा नहीं है कि? मैं वक्त पर पहुंच गया। मुझे कॉल आई थी। मैंने तुम्हारे पीछे कुछ लोग रखे थे अपने। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ ये हो रहा है। जब मैं गया तो एक लड़का शर्टलेस था और तुम बेहोश थे, माही। इसकी आंखों से आंसू इसकी हथेली पर गिरने लगे। कमरे में कैमरा भी था। दुपट्टा बदन से अलग था। अगर 10 मिनट में लेट हो जाता तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। वो वीडियो देख चुका हूँ। मैं कमरे में जो कैमरा लगा था उसमें कैमरा भी उठा लाया हूँ मैं। वो ट्रैफिक में रुके थे कि अचानक से ज़ियान हैदर ने गुस्से से हॉर्न देना शुरू कर दिया। माही को समझ आ गया था कि वो गुस्से में है। ज़ियान हैदर ने गाड़ी फैक्ट्री के आगे खड़ी कर दी। चलो पहले अंदर मेरे साथ। माही ने गर्दन नफी में हिला दी। ज़ियान हैदर ने इसका बाजू पकड़कर इसे बाहर खींचते अपने ऑफिस के कमरे की तरफ ले जाने लगे। वो इसे अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा चुके थे। ज़ियान हैदर ने अपने लैपटॉप को ऑन किया। फिर जो चीज़ ज़ियान हैदर ने इसके सामने रखी वो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो तस्वीरें इस लड़के के साथ थीं जो इसे मिलने गाँव आता था। फूल उठाते, छत पर आते, सब था। और फिर और भी तस्वीरें थीं जहाँ वो एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में थी। इसने एक एक तस्वीर को देखा जो इसकी माजी को बयान कर रही थी, जिनके साथ कभी इनका अफेयर चला था। ज़ियान हैदर ने लैपटॉप बंद कर दिया। मैं चाहूँगा माही तुम ये भी देखो, जो कल रात कैमरे में तुम्हारी वीडियो है। उसने इसके सामने कैमरा रख दिया। माही ने एकदम से नज़र ज़ियान हैदर से अपनी मिला दी। अगर तुम ये नहीं देखोगी आज तो तुम हमेशा गलती को कभी नहीं पहचान पाओगी। ज़ियान हैदर इसकी आंखों में झुक गया। माही ने कैमरे में मौजूद अपनी रात की वीडियो को देखना शुरू किया। एक मंजर आया तो इसने फ़ौरन कैमरा खुद से दूर कर दिया। ज़ियान हैदर ने इसे कुर्सी में जकड़ लिया था। क्या हुआ माही, मेरी जान? जब तक तुम सारी वीडियो नहीं देखोगी यहाँ से नहीं जाओगी। तुमको भी पता लगे क्या क्या हुआ रात को, ताकि एक सबक हो जो याद रहे हमेशा। अच्छे का अंजाम अच्छा और बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। ज़ियान हैदर ने कैमरा अपने हाथों में ले लिया। माही फौरन से वहां से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन ज़ियान हैदर आज उसे हकीकत दिखाना चाहता था, इसके माजी की। वो अपने बाजुओं के गिर्द माही को कैद कर चुके थे। कैमरे में वीडियो एक बार फिर चलने लगी थी। माही वीडियो के मंजरों को नहीं देख सकती थी। इसकी आंखों से मोती भी बहने लगे थे, लेकिन ज़ियान हैदर ने मजबूरन आज इसे हकीकत दिखाई थी। वीडियो खत्म हो गई। ज़ियान हैदर ने इसे आज़ादी दे दी। माही, मेरा भरोसा टूट गया। माही, कल का तुम पर से तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजना, तुम्हें आज़ादी तक देने के पीछे मैं था। सबके खिलाफ क्या, तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे क्या मिला तुमसे? ये बदनामी, माही। हम ज़ैन हैदर की आवाज़ में दर्द था, जब माही ने साफ महसूस किया था। माही ज़ैन हैदर को देखती फौरन खड़ी हो गई। सर, मैं ड्रंक नहीं थी, मेरे पानी में कुछ था। वो ज़ैन हैदर के पास जाते हुए अपनी सफाई देने लगी कि अचानक ज़ैन हैदर का हाथ इस पर उठ गया। वह थप्पड़ अचानक माही के मुंह पर पड़ा था, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर गई। मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ ना? जो कहोगी मान जाऊँगा माही। पहली बात माही, ना मैं पागल हूँ और ना मैं बेवकूफ़ हूँ। मैंने जो तुम्हारे लिए कर दिया सो कर दिया। अब मैं तुम्हारे लिए कोई कदम नहीं उठाने वाला। वो इसको ज़मीन पर से उठाते हुए अपने सामने खड़ा करते हुए बोले, अब हम घर जाएंगे और जो फैसला होगा तुम्हें हर हाल में कबूल करना पड़ेगा। माही के साथ क्या होने वाला था ये इसे नहीं पता था, लेकिन ज़ियान हैदर को पता था। वो इसे अपनी फैक्ट्री से लेकर जाने लगे। कुछ ही देर में गाड़ी घर के बाहर आ गई थी। ज़ियान हैदर फौरन गाड़ी का दरवाजे से बाहर निकला तो साथ वो भी निकल आई। फौरन घर के अंदर जाने लगे, वो भी पीछे ज़ियान हैदर के जाने लगी।
اسے زندگی میں پہلی بار زیان حیدر سے ڈر لگا تھا۔ وہ جب اندر آئی تو کسی نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، سب تھے مگر جیسے اس کا وجود موجود نہ ہو وہاں۔ وہ زیان حیدر کے پاس کھڑی ہو گئی، اسے یہ تھا ابھی اسے ڈانٹ پڑے گی، مار پڑے گی اور زیان حیدر اسے بچا لے گا ہمیشہ کی طرح۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ آج نہ اسے ڈانٹ پڑے گی اور نہ ہی مار، بلکہ اس کے لیے ایک فیصلہ ہو جائے گا۔ مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ دوسرے کمرے میں جا کر کرتے ہیں سب۔ ماہی نے زیان حیدر کے منہ سے یہ فقرہ سنا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ کون سی بات کرنے والا ہے۔ ماہی نے فوراً سے زیان حیدر کو کندھوں سے تھام لیا۔ زیان حیدر نے آج اسے تھامنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ چپ چپ وہاں موجود کمرے کی طرف جانے لگے جو اس کے دادا کا اسٹڈی روم تھا۔ ماما! وہ اپنی ماں کی طرف بڑھی اور اس کی ماں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ سب باری باری اسٹڈی روم کی طرف جانے لگے تھے، وہ سب اسے چھوڑ چکے تھے، اکیلا۔ اس کی آنکھوں سے ایک دم سے آنسو بہنے لگے، اسے پتا تھا زیان حیدر کیا فیصلہ سنانے والا ہے۔ وہ ہمت کرتی اسٹڈی روم کی طرف گئی، وہ دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ وہ مسلسل اس کو کھٹکھٹانے لگی۔ پلیز ایسا نہ کریں زیان حیدر، میرے ساتھ سب کچھ مانوں لیکن یہ مت کریں میرے ساتھ، پلیز آپ لوگ بات کو سمجھیں، میں کوئی غلطی نہیں کروں گی، قسم سے، آپ کی قسم ماما، بابا، میں سچ بول رہی ہوں، اب نہیں کروں گی۔ دادی جان آپ رکے نا۔ وہ چلا رہی تھی لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آج سے ٹھیک 2 ہفتے بعد جمعہ آئے گا، تب نکاح ہوگا اور ساتھ رخصتی بھی، چاہے کچھ بھی ہو، وہ جو مرضی کرے یا کہیں۔ زیان حیدر نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور فوراً سے اپنا فیصلہ سناتے اسٹڈی روم کا دروازہ کھول دیا جہاں وہ چلا رہی تھی۔ پلیز! ماہی آنکھوں سے زیان حیدر سے فریاد کرتی کہنے لگی۔ زیان حیدر وہاں سے جانے لگے، وہ بھی ان کے پیچھے بھاگی۔ میرے ساتھ نہ کریں ایسا، آپ جانتے ہیں مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی چیزیں، مجھے بھی شادی نہیں کرنی، میری تو عمر بھی اتنی نہیں ہے، پلیز ایسا نہ کریں، میری بات تو سنیں، آپ غلطی کر رہی ہیں میرے ساتھ۔ وہ زیان حیدر کو پکڑتی فریادیں کر رہی تھی کہ اچانک زیان حیدر چلا اٹھا۔ کیا غلط کر رہا ہوں تمہارے ساتھ؟ غلط تم کر رہی ہو ہمارے ساتھ سب کچھ، جب تمہیں مل رہا تھا، زندگی میں دے رہے تھے سب، تو تم نے کیوں اسے نہیں سنبھالا؟ اب جب سب کچھ تم سے دور ہے تو تم اب چلا رہی ہو؟ اور ویسے بھی تم یہاں رہنا نہیں چاہتے، تمہیں تو یہ گھر پسند بھی نہیں ہے، تو رخصت کیوں نہیں ہو جاتی تم؟ سالوں بعد بھی تو یہ سب ہونا ہی ہے، تو ابھی کیوں نہیں؟ ماں ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اب کہاں زیان حیدر نے اس کی سنی تھی؟ زیان حیدر اس کے قریب آتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے کہنے لگا، جو لڑکی کل اب جا سکتی ہے، لڑکوں سے مل سکتی ہے، وہ چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے عمر میں؟ غلط اور صحیح کی پہچان بھی تم اچھے سے جانتی ہو، لیکن پھر بھی نادانی کرتی ہو جان بوجھ کر۔ تمہارے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم چپ چاپ شادی کر لو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو تم ابھی زیان حیدر خان سے اچھی طرح واقف نہیں ہو۔ میں جتنا اچھا ہوں اتنا ہی برا بھی ہوں، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری عزت باہر مٹی میں ملا رہا ہو اور میں سکون سے بیٹھا رہوں۔ میں زیان حیدر تمہیں اپنی عزت اتنی آسانی سے مٹی میں ملانے نہیں دوں گا۔ وہ یہ بولتے وہاں سے جانے لگے۔ زیان حیدر جا چکا تھا وہاں سے، وہ فوراً اپنی ماں کی طرف بھاگی۔ وہ غلط کر رہے ہیں ماما، پلیز نہیں، میں نہیں، وہ ہچکیاں لینے لگی تھی۔ اس کی ماں نے اسے وہیں چھوڑ دیا، اس کی ماں سب کے سامنے شرمندہ ہو چکی تھی۔ وہ اسے اکیلے وہاں چھوڑتے اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ بابا آپ پلیز! وہ بھی وہاں سے جانے لگے۔ دادی جان مجھے بچا لیں۔ اپنی دادی کے پاس گئی تو وہ صرف اس کی دادی اتنا بول سکی، ماہی میرا بچہ، میں تمہیں سمجھایا تھا کہ کوئی غلطی مت کرنا، تمہارا فیصلہ زیان حیدر نے کرنا ہے، جب بھی کرنا ہے، اور آج زیان حیدر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج سے ٹھیک 2 ہفتے بعد تمہارا نکاح ہوگا، جو جمعہ آئے گا، اور ساتھ رخصتی بھی ہوگی۔ انہوں نے اسے یہ بات بتائی تو ماہی کے قدموں سے زمین نکل گئی، وہ وہیں جم گئی ایک برف کے مجسمے کی طرح۔ اس کی دادی بھی اسے چھوڑ کر چلے گئی، اب وہ جائے تو جائے کہاں؟ تمام فرار کے راستے بند ہو چکے تھے۔ زیان حیدر کا فیصلہ تھا اور ماہی کی زندگی کی کہانی کا اختتام تھا۔ وہ کمرے میں قید ہو گئی تھی، 3 دن سے کوئی اس کے پاس نہیں آیا تھا، کھانا بھی ملازمہ دے جاتی تھی اور وہ کھا لیتی تھی۔ آزادی جو ملی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی، اس کے گھر کو لائٹس تک لگ چکی تھی، تیاریاں ہو رہی تھی شادی کے نیچے، وہ رکوا سکتی تھی سب، صرف زیان حیدر سے، مگر اب وہ بھی نہیں تھا اس کے ساتھ۔ وہ اٹھ کے نیچے جانے لگی، وہ سیڑھیوں پر بیٹھ گئی، اس سیڑھی سے نیچے اور بیٹھے سب گھر والوں کو دیکھنے لگی، سب کہیں نہ کہیں مصروف تھے۔ ماہی کے باپ کی نظر اس پر پڑی جو سیڑھیوں سے نیچے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ماہی کی نظر ان سے ملی تو انہوں نے نظریں چرا لی، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، 2 گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں واپس جانے لگی۔ ہاں مجھے پتا ہے فیصلہ نہیں بدلنے والا اب۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور اوپر چھت کو دیکھنے لگی۔ کتنی بڑی بیوقوف تھی میں، مجھ سے کبھی کچھ نہیں سنبھالا گیا، میں اپنی زندگی میں ہمیشہ سب کے لیے بوجھ بن کر رہ گئی۔ پہلے باپ ایسا ملا جو ظلم کرتا رہا،
پھر وہ بھی چھوڑ کر چلا گیا جس سے میں محبت کرتی تھی۔ زیان حیدر کی آنکھوں کو دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہوں۔ الجھن ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے اس کے وجود سے، اس کے ساتھ سے۔ وعدہ تو ایسے کر کے گیا تھا مجھ سے، شادی کا جیسے کرے گا مجھ سے۔ آج میرے نصیب میں دیکھو کیا لکھا ہے۔ وہ جس سے بے تحاشا نفرت کرتی ہوں، وہ شخص میرے نصیب میں لکھا ہے۔ ابھی اس وقت پتہ نہیں کس لڑکے کے ساتھ ہوگا، کس لڑکی کے ساتھ ہوگا، ٹائم پاس کرتا۔ اتنی اگر مجھ سے محبت ہوتی تو مجھے تلاش کرتا، مجھ سے شادی کرتا، چھپا تھوڑی بیٹھتا۔ میری زندگی میں ہر انسان مجھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ پہلے باپ نے ظلم کیا ہے، پھر جسے میں محبت کرتی تھی وہ چھوڑ کر چلا گیا، پھر میری ماں نے دوسری شادی کر لی، اور پھر میرے اوپر 113 باپ نازل کر دیا۔ زیان حیدر کے فیصلے مجھ پر چلنے لگے، میرے فیصلوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ میرے جذبات، میری محبت، کسی نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میں اس شادی سے رضامند ہوں بھی کہ نہیں۔ تمہاری اہمیت زیان حیدر کی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ وہ سب اپنے لیے یا میرے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں۔ سب نے مجھ سے یہ سچ چھپایا کہ زیان حیدر کا ایک بیٹا بھی ہے۔ سب مجھے دھوکے میں رکھتے رہے اور میں دھوکے میں رہی۔ میں اسے آریان زیان حیدر کو ایک آنکھ برداشت نہیں کر سکتی اپنی زندگی میں۔ ماہی آریان سے وعدہ کرتی ہوں، تمہارے باپ کے ہاتھ اپنے خون سے رنگ دوں گی۔ تمہارا باپ مجھے یاد کرے گا۔ میں اتنی تکلیف کا سبب بن جاؤں گی کہ مجھے پکڑنا بھی چاہیں گے تو پکڑ نہیں پائیں گے۔ ان سے اتنی دور چلی جاؤں گی کہ میرا سامنا ان سے کبھی نہ ہو۔ ان کو چھوڑ دوں گی۔ میں نے اپنے سگے باپ کی زندگی میں اپنی ایک بہن کو برداشت کیا، میں نے اپنی ماں کی زندگی میں ایک دوسرے شخص کو برداشت کیا، لیکن زیان حیدر کی زندگی میں کسی دوسرے شخص کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ان کی زندگی میں میں ہونی چاہیے تھی، یا پھر تم۔ اگر تم نہیں ہوتے تو آج مجھے اتنی تسلی ہوتی کہ زیان حیدر کی زندگی میں صرف اور صرف ماں ہی ہے، لیکن میں نہیں ہوں۔ زیان حیدر کی زندگی میں مجھے ہر وہ شخص ملا جس کی زندگی میں ہمیشہ میں دوسرے نمبر پر آئی۔ کسی نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی۔ میں نے اگر کسی سے کی تو اس نے اس محبت کو بوجھ سمجھا اور اس بوجھ کو اتار کر پھینک دیا، لیکن اس بار میں وہ بوجھ پھینکنے نہیں دوں گی۔ میں وہ بوجھ اتنا بھاری کر دوں گی کہ وہ بوجھ اٹھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ زیان حیدر کی زندگی بوجھ ہے مجھ پر، اور میں اپنا یہ بوجھ اتار دوں گی۔ میں جانتی ہوں بہت مشکل ہے، لیکن صبر آ جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ سب کو ایک دن آ جائے گا، میں مر جاؤں گی، صبر آ جائے اس کا کیا بھروسہ ہے۔ تم بھی وہی ہو، ہم بھی وہی ہیں، دل بھی کہیں ٹھہرا ہوا ہے۔